کورونا وائرس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ آف لندن کا محکمہ مالی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ کرایہ بڑھا کر 15 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے اور اب پیر سے جمعے نہیں بلکہ ہفتے کے 7 دن کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کے اوقات کار بھی صبح 6 سے رات 10 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں سیاحت کی پہچان لندن بھی کرونا کے معاشی وار سے نہ بچ سکا۔ میئر آف لندن نے شدید معاشی بدحالی کی وجہ سے ٹرانسپورٹ آف لندن کے کرایوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ وسطی لندن میں داخلے کے کنجیشن چارجز کو 11.50 سے بڑھا کر 15 پاؤنڈ کر دیا گیا۔ اوقات کار میں بھی عارضی طور پر 4 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نئے کرایوں اور رولز کا اطلاق 22 جون سے ہوگا۔ نئے رولز کے تحت اب ہفتے کے 7 دن کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ اس سے قبل چارجز کا اطلاق پیر سے جمعہ کو ہوتا تھا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے 1.1 بلین کا بیل آؤٹ پیکج اور 5.5 ملین قرض ملنے کے بعد میئر آف لندن صادق خان نے ٹرانسپورٹ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں۔ نئے فیصلوں کے تحت 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو جاری فریڈم پاسز کو بھی عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ معذور افراد کو جاری پاسز پر مفت سفر کی سہولت برقرار رہے گی۔ ٹرانسپورٹ آف لندن کے سربراہ اور میئر صادق خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں نے گھروں پر رہنے کو ترجیح دی، جس سے 90 سے 97% مسافروں کی آمد و رفت میں کمی ہوئی۔ اس سے محکمہ مالی بحران کا شکار ہوا۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔ کورونا وائرس کے دوران ملازمین کے لیے بیل آؤٹ پیکج کے طور پر متعارف کروائی گئی اسکیم میں فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ MHRC کو 800 سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں، جن کے مطابق کمپنیز ورکرز سے کام بھی لے رہی ہیں اور حکومت سے گرانٹ بھی۔ اسی فراڈ کے حوالے سے مزید جانیے بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے خلاف ایک طرف جنگ جاری ہے تو دوسری طرف فراڈ بھی۔ حکومت کی جانب سے گھر بیٹھے ورکرز کو 80% تنخواہیں دینے کی اسکیم میں فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی حکومت نے کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے بعد اس فارلو اسکیم کو متعارف کرایا تھا اور اب حال ہی میں اس اسکیم کو اکتوبر تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ورکرز کو کام کیے بغیر حکومت 80% تنخواہ ادا کرے گی۔ اس اسکیم کا بنیادی اصول یہی ہے کہ ورکر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرے گا، جبکہ ورکر کی کمپنی جس میں وہ ملازمت کر رہا ہے اسے 80% تک تنخواہ حکومت ادا کرے گی۔ اس تنخواہ کو پھر ورکر تک پہنچانا کمپنی کی ذمہ داری ہوگی۔ تاہم اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ بعض کمپنیاں اس اسکیم کے تحت تنخواہ تو کلیم کر رہی ہیں، لیکن وہ ورکرز کو یا تو پوری تنخواہ ادا نہیں کر رہی یا ان سے کام بھی لے رہی ہیں۔ HMRC کے مطابق انہیں اب تک 800 سے زائد ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں کمپنیاں یا تو ورکرز سے کام لے رہی ہیں یا تنخواہ ادا نہیں کی۔ HMRC کے مطابق ان شکایات کے حوالے سے رائج اصولوں کے مطابق تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس اسکیم سے 7.5 ملین ورکرز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ 9,35,000 چھوٹی بڑی کمپنیوں نے اس اسکیم کے لیے اپلائی کیا تھا۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کے مطابق کئی ورکرز شکایت کرنے کے حوالے سے خوف زدہ ہیں کہ انہیں ملازمت سے ہی برخاست نہ کر دیا جائے، لیکن حکومت اور HMRC نے ورکرز سے کہا ہے کہ وہ بلا خوف و خطر ایسی کمپنیوں کی شکایت کریں تاکہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ تارکین وطن کو کورونا وائرس کے مشکل حالات میں پبلک فنڈ سے دور رکھنا انسانی حقوق کے یورپی کنونشن کے آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی ہے۔ ہوم آفس فنڈ تک رسائی کے لیے آسان پالیسی وضع کرے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر بیرسٹر جہاں زیب سرور نے بیورو چیف UK غلام حسین عوان سے گفتگو کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ The High Court has made a ruling against the Home Office decision to the policy in relation to non-recourse to public funds. The High Court have said that the Home Office policy is unlawful and against the Article 3 of the European Convention of Human Rights. What is Article 3? Article 3 is no one shall be subject to torture or inhuman or degrading treatment or punishment. Home Office policy currently is that they want to lift the restrictions only if they consider the applicant destitute. This has been going on since 2012. Automatically, if anyone who has been granted leave to remain on the grounds of
private or family life, this restriction would apply to them. Now, this restriction is causing a lot of people into destitute. They have no money. What do they do, especially under COVID-19 situation? When they've been made redundant, they have to pay their bills, and it's causing a lot of problems. So there's been a High Court ruling that's been made, and the High Court ruling, the exact terms will be announced later. But one thing is for sure, that the High Court have said that this ruling will not be taking any immediate effect. Kindly keep subscribing, and I hope I bring you quick and updated further news for you. तुर्की में कोरोना वायरस से मुतासरीन की मदद के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी पेश है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी न सिर्फ अपने हमवतनों बल्कि मकामी तुर्क भाइयों की मदद भी कर रहे हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर की जानिब से घरों में महसूर मुस्तहिक अफराद को राशन फराहम किया जा रहा है। देखिए आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना की वबा के दौरान दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कहीं तिबी अमले को मुफ्त टैक्सी सर्विस फराहम की जा रही है तो कहीं राशन और खुराक का इंतजाम किया जा रहा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में भी ओवरसीज पाकिस्तानी मुसीबत ज़दा अफराद की मदद में पेश हैं। इस्तांबुल के इलाके अक्सराय में पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स की जानिब से मुस्तहिक अफराद को मुफ्त राशन फराहम किया जा रहा है। घरों में महसूर अफराद को उनके घर की दहलीज पर इमदादी सामान मुहैया किया जा रहा है, जबकि वो दुकान पर खुद आकर भी राशन दीगर अशिया ज़रूरिया हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरह तुर्की में भी हम अपने पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। यहाँ तकरीबन 35,000 ऐसे लोग हैं जो इकामत नहीं रखने की वजह से बाहर मदद मांगने के लिए नहीं जा सकते। मैं 92 न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो इस कार्य खैर में हमारी मदद कर रहे हैं और हम भी इनकी मदद से उन पाकिस्तानियों तक सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। उनके घरों पे जाकर राशन पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत ही कार्य खैर है। जो लोग इधर फंसे हुए हैं, लिहाजा मेरी इल्तिमा है कि लोगों से और जो भी सब हैसियत है वो अपने हिसाब से आके फेवर करें। जो लोग फंसे हैं उनके साथ ताउन करें, ज़्यादा नहीं तो कम, जितनी हैसियत है उस हिसाब से हम भी ताउन कर रहे हैं और दूसरे लोग भी आके ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इरशाद अहमद और दीगर पाकिस्तानियों का कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में हम सबको दिल खोल कर एक दूसरे की मदद करना होगी। मुखय्यर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दें ताकि मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जा सके। तुर्की में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट की जानिब से भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रमजान के इस बाबरकत महीने में हर कोई साहब हैसियत गरीबों के लिए अमदाद का ऐलान करते हैं। इसी तरह अक्सराय के इलाके में अरशाद साहब जो ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं उन्होंने मुस्तहिक अफराद के राशन का इंतजाम किया है और साथ साथ ये मैसेज भी क्लियर किया है कि आइंदा भी कोई ज़रूरतमंद बिला झिझक मेरी दुकान पर आकर राशन से मुस्तफीद हो सकता है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। बर्मिंघम में क्वीन एलिज़ाबेथ हॉस्पिटल के बाहर एशियन कम्युनिटी ने अपने मखसूस अंदाज में ढोल की थाप के साथ तिबी अमले को खिराज तहसीन पेश किया है। इस मुनफरद खिराज तहसीन को शोबा सेहत से वाबस्ता वर्कर्स, NHS अमले और दीगर वर्कर्स ने खूब इंजॉय किया। इसी मौके पर फलाही तंजीमों ने NHS वर्कर्स में खाना भी तकसीम किया। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानिया भर की तरह बर्मिंघम में भी क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। इस बार इस कार्य खैर के लिए एशियाई कम्युनिटी सामने आई है। शोबा सेहत से वाबस्ता वर्कर्स, NHS अमले और दीगर अहम वर्कर्स को एशियाई कम्युनिटी ने अपने रवायती अंदाज में ढोल की थाप पर खराज तहसीन पेश किया। आलियां बजाकर तिब्बी अमले की खिदमत को सराहा गया। लोगों ने अपने घरों के मरकजी दरवाजों पर खड़े होकर वर्कर्स को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। ढोल की आवाज सुनकर अस्पताल के अंदर मौजूद मरीज, दीगर कम्युनिटी वर्कर्स और एम्बुलेंस वर्कर्स खूब इंजॉय करते रहे। इस मौका पर फलाही तंजीम इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट मुस्लिम हैंड्स ने बरकी वेलफेयर के साथ मिलकर NHS स्टाफ को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तकसीम किया, जिसमें NHS स्टाफ और एम्बुलेंस वर्कर्स ने इन तंजीमों का शुक्रिया अदा किया जो मुश्किल की इस घड़ी में इनकी देखभाल कर रही हैं। इस मौका पर इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट के मोहम्मद यासीन और वाजिद अली बरकी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना के वबा के खिलाफ लड़ने वाले तिब्बी अमले का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। इन्हें रोजाना की बुनियाद पर खाना फराहम किया जा रहा है। NHS के स्टाफ, फ्रंट लाइन की वर्कर्स
اور جو نیڈی بندے جو کوارنٹین میں گھروں میں بند ہیں ان کے گھروں میں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے والنٹیئرز ہیں، لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جو لوگ ہیں جو بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس نیک کام کے لیے، پلیز اس میں کنٹریبیوشن کریں. NHS کے سٹاف کو ہم فوڈ پیکیجز دینے کے لیے آئے ہیں، تو میں سب سے پہلے اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم کی طرف سے NHS کے سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتے. کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کی صورتحال میں فلاحی ادارے اور مخیر حضرات مالی طور پر کمزور افراد کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں، جس میں اوورسیز پاکستانی پیش ہیں. عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم. برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں 2 بھائیوں نے اپنی بوریت دور کرنے کا انوکھا علاج ڈھونڈ لیا ہے. گھر کے صحن میں موجود باغ میں 8 میٹر لمبا اور 6 فٹ گہرا سوئمنگ پول کھول دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ بڑا بھائی ایڈم ہارٹن 19 سالہ اور چھوٹا بھائی ایڈورڈ 15 سال کا ہے. دونوں بھائیوں نے اس پول کو کھودنے کا خواب 1 سال پہلے دیکھا تھا، لیکن مصروفیت نے انہیں کبھی بھی اجازت نہیں دی. لیکن اب انہوں نے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بوریت سے بچنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا ہے. آخرکار 1 سال قبل دیکھے گئے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا. ایڈورڈ کا کہنا تھا کہ یہ پول جولائی کے شروع میں ہی تیار ہو جائے گا. وہ گرمیوں کے موسم میں اس سے لطف اندوز ہوں گے. ان کے والد جان ہارٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس منصوبے سے رضامند نہیں تھے، لیکن ان کی والدہ نے انہیں اجازت دے دی تھی. وہ ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں اور ان کے کام کو سراہتے ہیں. کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہانگ کانگ کا مشہور اوشن پارک بھی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے. کئی ماہ سے پارک بند ہونے کی وجہ سے انتظامیہ شدید مالی بحران کا شکار ہے، جبکہ پارک کی تمام رونقوں کو بھی گرہن لگ چکا ہے. جھولے خالی پڑے ہیں، تمام اینیمل شوز بھی بند ہو چکے ہیں. ڈالفن فش شو کی ہزاروں کرسیاں خالی دیکھ کر ڈالفن فشز بھی مایوس ہیں. 4 ماہ سے پارک کی رونقیں گم ہو چکی ہیں. جانوروں کا باقاعدگی سے ٹیمپریچر، الٹرا ساؤنڈ اور ٹوتھ برش چیک اپ کیا جاتا ہے. اوشن پارک کے دوبارہ کھلنے کی کوئی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہیں، لیکن اس کے دوبارہ کھلنے کی منصوبہ بندی ضرور کی جا رہی ہے. پارک میں سماجی فاصلے کے ہدایاتی بورڈ لگائے جا رہے ہیں. صفائیاں اور انفیکشن کش اسپرے بھی کیے جا رہے ہیں. جون کے آخر تک اگر اس سے نہیں کھولا گیا تو پارک کے حفاظتی امور کے لیے گورنمنٹ سے امداد مانگنی پڑے گی. ناظرین، جاپان میں کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان حال شہریوں کے لیے خوشخبری. لوگوں کو تفریح مہیا کرنے کے لیے فارم ہاؤس کھول دیا گیا ہے. فارم ہاؤس میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے من پسند جانوروں کو دور سے دیکھ کر محظوظ ہو سکتے ہیں. البتہ فارم ہاؤس پر صرف مقامی لوگ جا سکتے ہیں، جہاں مختلف اقسام کے جانور، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، بھیڑیں، الپاکس اور بکریاں موجود ہیں. شائقین کو فارم ہاؤس میں اپنی گاڑیوں سے اترنے کی اجازت نہیں. لاک ڈاؤن سے تنگ شہری فارم ہاؤس کے کھلنے پر بے حد خوش نظر آئے اور فارم کے کھلتے ہی فیملیز کے ہمراہ سیر کے لیے پہنچ گئے. سیر کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے حالات نے ان کے لیے یہ بھی غنیمت ہے کہ تازہ ہوا میسر آئی اور اپنے پیارے جانوروں کے قریب رہنے کا موقع ملا ہے. اور ناظرین، کینیڈا میں البرٹا ویلڈی سوسائٹی کے ایک فارم ہاؤس میں ایک گھوڑی دلدل میں پھنس گئی. بیچاری گھوڑی 5 گھنٹے اس دلدل میں بے یارو مددگار دھنسی رہی. ڈیریل گروول نے اپنی بیوی کے ہمراہ اس پریشان جانور کو باہر نکالنے کی انتھک کوشش کی، جو 5 گھنٹے گزرنے کے بعد کامیاب ہوئی. ڈیریل گروول کا کہنا تھا کہ وہ گھوڑی کی ہمت کو داد دیتے ہیں، جس نے ہمت نہیں ہاری اور باہر نکلنے کی مسلسل کوشش کرتی رہی. رسیوں اور گیئرز کی مدد سے اسے بھاری بھرکم جانور کو کھینچا گیا. آخرکار 45 منٹ کی مشقت کے بعد وہ اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. گھوڑی نے باہر نکل کر چلنا شروع کیا تو سب نے سکھ کا سانس لیا، جس پر ٹیم کے لوگ بے حد خوش نظر آئے اور اس کی ویڈیو بنانے لگے.